بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، MM نیوز کے ساتھ میں ہوں عنایت شمسی۔ اس وقت ہم بات کریں گے غزہ کی تازہ صورتحال پر۔ להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. غزہ میں اسرائیلی بمباری کو 1 مہینے سے زیادہ گزر چکا ہے۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ غزہ کی اسرائیل کی فوج نے، جو زمینی فوج اسرائیل کی غزہ کے اندر گھس گئی ہے، اس نے چاروں طرف سے غزہ کے شمال میں واقع الشفا ہاسپٹل، الشفا میڈیکل کمپلیکس محاصرہ کر لیا ہے۔ یوں تو اسرائیل کی بمباری سے غزہ کا کوئی بھی ایسا گوشہ محفوظ نہیں ہے جہاں پہ انسانی آبادی اور انسانی مومنٹ کے کوئی بھی آثار موجود ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل نے بطور خاص شمالی غزہ میں موجود الشفا ہاسپٹل کو کیوں نشانہ بنایا ہوا ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ الشفا ہاسپٹل یا الشفا میڈیکل کمپلیکس غزہ کا سب سے بڑا اور مرکزی ہاسپٹل ہے۔ اس ہسپتال کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کے قبضے اور اسرائیل کے قیام سے بھی 2 سال پہلے کا تعمیر کردہ ہے۔ یہ کتنا بڑا ہاسپٹل ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت اس ہاسپٹل کے اندر 500 ڈاکٹرز اور 700 نرسز پر مشتمل اسٹاف کام کرتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس ہسپتال کے اندر تقریباً 1000 کے قریب مریض، جن میں زیادہ تر وہ ہیں جو اسرائیل کی بمباری سے جو زخمی ہوئے ہیں، وہ علاج کے لیے اس ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں۔ درجنوں نومولود بچے یہاں پہ نرسری کے اندر جو رکھے ہوئے تھے، انکیوبیٹرز کے اندر۔ انتہائی افسوسناک اطلاع یہ آئی ہے کہ وہ تمام بچے انتقال کر چکے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے یہ اطلاع دی ہے کہ وہ ساری لاشیں گل سڑ رہی ہیں اور ان تک لاشوں کو اٹھانے کے لیے بھی وہاں تک رسائی نہیں دی جا رہی ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل نے الشفا ہاسپٹل کو اس قدر ظالمانہ اور سفاکانہ انداز میں کیوں نشانے پر رکھا ہوا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کمپلیکس اور اس ہسپتال کے نیچے حماس کی بنائی ہوئی سرنگیں ہیں اور ان سرنگوں میں حماس کے جنگجو چھپے ہوئے ہیں۔ حماس نے اسرائیل کے تمام دعووں کو شروع ہی سے مسترد کر دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کا یہ دعویٰ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے اور اس ہاسپٹل کے نیچے کوئی سرنگ موجود نہیں ہے۔ اسرائیل کا جو یہ دعویٰ ہے کہ اس ہاسپٹل کے نیچے سرنگیں موجود ہیں، تو در حقیقت بات یہ ہے کہ اسرائیل نے 2007 کے اندر جب غزہ کے اوپر قبضہ کیا تھا، تو اس کے دوران اسرائیل نے خود اس ہاسپٹل کو جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ اسرائیلی افواج نے کئی دن اس ہاسپٹل کو یہاں طبی سرگرمیوں کو معطل کر کے اس کے زیر زمین کمپاؤنڈ کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور اس میں فوجی ایکٹیویٹیز رکھیں، لیکن وہاں پہ موجود بین الاقوامی اداروں نے بھی اسرائیل کا یہ دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ الشفا ہاسپٹل کو نشانہ بنانے کا دراصل ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ یہ وہ ہاسپٹل ہے کہ جس نے ہمیشہ اسرائیل کے مظالم کو بے نقاب کیا ہے اور دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ دراصل اس ہاسپٹل کے اندر دنیا بھر کے صحت سے متعلق ادارے، یہاں تک کہ اقوام متحدہ، WHO اور اسی طرح صحت کے فیلڈ کے اندر دنیا بھر میں جتنی بھی تنظیمیں کام کرتی ہیں، وہ اس ہاسپٹل کے اندر یہاں پہ سمپوزیم ان کے ہوتے ہیں، یہاں پہ ان کے سیمینارز ہوتے ہیں، جن میں اسرائیل کے وہ جرائم جو طبی اور میڈیکل کے فیلڈ کے اندر رونما ہوتے ہیں یہاں پر، ان کو یہاں پہ ہمیشہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو اسرائیل در حقیقت اس کا انتقام لینا چاہتا ہے کہ اس ہاسپٹل نے ہمیشہ اس کا جو شفاف چہرہ ہے وہ ہمیشہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ
جو ایک تیسری وجہ اور بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ غزہ کے مظلوم عوام جو اس کے جارحانہ اور سفاکانہ بمباریوں کا نشانہ بن رہے ہیں انہیں کسی طرح بھی کوئی سہولت طبی اور صحت کی میسر نہ آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ہاسپٹل کے احاطے کے اندر ایک انتہائی المناک بات یہ ہے کہ اس ہاسپٹل کے احاطے میں تقریباً 2500 اور 3000 کے قریب وہ بچے، بوڑھے، مرد اور خواتین موجود ہیں جو ارد گرد کے علاقوں میں بمباریوں کی وجہ سے وہ جائے پناہ کی تلاش میں یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے، جن کے گھروں پہ بمباری کر کے انہیں بے گھر کر دیا گیا ہے، تو وہ یہ سوچ کر اس ہاسپٹل کے احاطے میں وہ آئے ہوئے تھے کہ شاید اسرائیل کو تھوڑی سی کچھ حیا آئے، تھوڑی سی اس کے اندر انسانیت کی کوئی رمق جاگے اور وہ یہاں پر ہمیں سکون سے جینے دے۔ لیکن اسرائیل وہ ظالم، وہ سفاک بھیڑیا ہے جس کے اندر انسانیت کے لیے کوئی رحم موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی قوانین کہ مسلمہ جو بین الاقوامی اصول جنگ ہیں ان سب کو پس پش ڈال کر اسرائیل مسلسل الشفا ہاسپٹل ہی نہیں، اس سے پہلے شہداء القدس ہاسپٹل اور اس سے پہلے عرب الاہلی ہاسپٹل جو ایک بین الاقوامی عیسائی تنظیم جس کا انتظام سنبھالتی ہے، اس سب کو انتہائی ظالمانہ اور سفاکانہ انداز میں نشانہ بنا چکا ہے۔ تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر۔ MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں۔